بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ اور وہ بجلی کا کڑکا تیا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تیا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا تاریکی اور ظلمت کے اندھیرے میں گم تھی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، شراب نوشی اور جوا بازی ہر طرف عام تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ غرضے کہ ہر طرح کی برائی اس دنیا کے اندر موجود تھی، مگر جب نوید مسیحا، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، ختم الرسل، سید السبل، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو تاریکی دور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور مکہ کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور بیت اللہ کے در و دیوار سے ایک روشنی چمکی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنا دی، اے کعبہ تجھے مبارک ہو، جہاں تیرے اندر 360 خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی، آج تجھے پاک کرنے والا اور ایک خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا اس دنیا کے اندر تشریف لا چکا ہے، اس مقدس دھرتی پر قدم رکھ چکا ہے۔ اب تیرے اندر 360 خداؤں کی پرستش نہیں کی جائے گی، اب تیرے اندر صرف اور صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد کسریٰ کے 14 شاندار کنگورے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارہ کر دیا، اے بادشاہو کان کھول کر سن لو، تمہارے 14 شاہی تاج آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آ جائیں گے، اور تمہاری سلطنت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم کو گل و گلزار بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو مانتے، آپ کی بات پر لبیک لبیک کہتے، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاتے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا آقا امیہ بن خلف ان کو دوپہر کی گرمی میں سخت ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری چٹان رکھ دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ والوں سے مایوس ہو گئے تو چاہا کہ طائف والوں کو تبلیغ دین کریں اور ان کو دین کا راستہ بتلائیں،
اسی مقصد کے پیش نظر آقا علیہ الصلاۃ والسلام طائف جاتے ہیں اور وہاں کے سردار سے بات کرتے ہیں۔ وہ سردار بڑا مکار تھا، اس نے آپ کی بات کو ماننا گوارا نہ کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے بدمعاش لڑکوں کو لگا دیا۔ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسایا کرتے تھے اور آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا جسم اطہر خون سے لہولہان ہو جاتا ہے اور خون بہہ کر نالین مبارک میں جم جاتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا اور فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں بارگاہ رسالت میں جاؤ اور میرے محبوب کو تسلی دو۔ فرشتے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اجازت دیجئے، یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ان کے رہنے والوں کو چکنا چور کر دیا جائے، ان کی ہڈیوں کا قیمہ بن جائے گا اور ان کا سرمہ بن کر رہ جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کل ان کے آنے والی اولاد ایمان ضرور لے کر آئے گی۔ اور ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب اسلام کے پاس بانوں نے مکہ فتح کر لیا اور حرم شریف کے اندر وہ تمام کفار موجود ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زمانہ ماضی کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ حضرات بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، اور وہ ہندا بھی موجود ہے جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہیتے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ وہ ابو سفیان بھی موجود ہے جس نے اسلام کو مٹانے کی خاطر اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور صحابہ کرام بڑے خوش تھے اور سب کے اندر ایک جوش و ولولہ تھا اور یہ نعرہ لگا رہے تھے، الجوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، آج ہم زمانے ماضی کے اندر اپنے اوپر کیے ہوئے ہر ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الجوم یوم المرحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم الجوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ سب اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور مکہ کی بہنوں سے جا کر کہہ دو کہ آج آمنہ کا یتیم ان کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، مکہ کے بچوں سے جا کر کہہ دو آج عبداللہ کا یتیم ان کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، جاؤ مکہ والوں سے جا کر کہہ دو، مکہ کی عورتوں سے کہہ دو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہاگ کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ بھی نہ ملا۔ میرے محترم بھائیوں، جس آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، طائف جا کر ہمارے لیے پتھر کھائے، آج ہم اسی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا کیا صلہ دیا؟ میرے بھائیوں، کچھ نہیں،
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں اور آپ کو یہاں سے ایک دن مر کے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ کل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا ہوگا، خدا نخواستہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تمہاری خاطر طائف میں پتھر کھائے تھے اور تم نے میری محبت کا کیا صلہ دیا؟ کیا ہم اسی حالت کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر جائیں گے؟ میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ اس لیے سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔